موضوع الدرس في عظمة كتاب الله وعظمة ليلة القدر سورة القدر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فصل. اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة على قولين. قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أعمال الناس قبله وما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمال أمته لا يبلغوا من الأمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فآتاه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقد أسند من وجه آخر وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر. وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء فالله أعلم. وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الرازي جازما به عن المذهب والذي دل عليه الحديث إنها كانت في الأمم الماضيين كما هي في أمتنا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں 2 قول ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ صرف حضور کی امت کا خاصہ ہے یا آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی لیلۃ القدر ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میری امت سے پہلے جو امتیں ہیں ان کی اعمال ان کی عمریں جو ہیں بہت طویل ہیں اور میری امت کی عمر جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے تو آپ نے اندازہ فرمایا کہ پھر میری امت تو ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتی کہ جس نے 1000 سال عبادت کی ہو اور ایک نے 60 سال عبادت کی ہو. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی خیر من 1000 شہر کے اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. وقد اسند من وجہ آخر اور یہی بات ہے جو امام مالک بھی فرماتے ہیں کہ یہ عبادت تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ حضور کی امت کا خاصہ ہے اور اسی کو صاحب العدہ نے جو ائمہ شافعیہ میں سے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے بھی جمہور علماء سے یہی قول نقل فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. خطابی نے اس میں اجماع نقل کیا ہے اور رازی نے بھی بڑے یقین سے اسی کو صحیح راستہ قرار دیا ہے. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے ہر امت میں ہر زمانے میں تھی. قال الامام احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن اکرمۃ بن عمار حدثني ابو زميل السماك الحنفي قال حدثني مالك بن مرصد بن عبد الله حدثني مرصد قال سألت ابا ذر رضي الله تعالى عنه قلت كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر قال انا كنت اسال الناس عنها
قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن لیلۃ القدر فی رمضان ہی او فی غیرہ قال بل هي في رمضان قلت تكون مع الانبیاء ما كانوا فاذا قبضوا وقعتهم هي الى يوم القيامه قال بل هي الى يوم القيامه قلت في اي رمضان هي قال التمسوها في الاشهر الاول والاشهر الاخر ثم حدث رسول الله ثم حدث ثم اهتبت غفلته قلت بأي في العشرين هي قال ابتغوها في الاشهر الاواخر لا تسألنی عن شیء بعدها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت مرثد کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پوچھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں لوگوں سے پوچھتا تھا، پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن لیلۃ القدر، آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ لیلۃ القدر صرف رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے یا غیر رمضان کے مہینے میں بھی ہوتی ہے؟ قال بل ہی فی رمضان، حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ فقط رمضان میں ہوتی ہے. قلت تکون مع الانبیاء ما كانوا فاذا قبضوا رفعت ام هي الى يوم القیامت. تو میں نے یہ پوچھا کہ پہلے انبیاء کو بھی یہ لیلۃ القدر ملی، لیکن جب انبیاء کی وفات ہو گئی تو لیلۃ القدر کو بھی اٹھا دیا گیا، یا یہ قیامت تک لیلۃ القدر ہوگی یعنی ہمیشہ قائم رہے گی؟ آپ نے فرمایا بل ہی الی یوم القیامت، یہ قیامت تک قائم ہے اور ہر سال میں ہوگی. قلت فی ای رمضان، یا میں نے کہا حضور رمضان المبارک کے کس حصے میں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے 10 دنوں میں بھی اور آخری 10 دنوں میں بھی تلاش کرو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ثم احتملت غفلته. اس کے بعد پھر حضور خاموش ہوئے. قلت فی ای العشرین ہی، میں نے عرض کیا حضور کے کون سے 10 دن مراد ہیں؟ پہلا دہاقہ، دوسرا، تیسرا. آپ نے فرمایا ابتغوا فی الاشہر الاواخر لا تسألنی عن شیء بعدها، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد مجھ سے اس بارے میں تم کوئی سوال نہ کرنا. ثم حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ابتحلت غفلته فقلت یا رسول اللہ اقسمت علیک بحقی علیک لما اخبرتنی فی ای الاشہر ہی فغضب علی غضبا لم یغضب مثلہ منذ صحبته وقال التمسوها في السبع الاواخر لا تسألنی عن شیء بعدها. اس فرماتی ہیں کہ کچھ وقت گزرا تو پھر میں نے دوبارہ سوال کیا. میں نے کہا حضور میں آپ کو قسم دیتا ہوں میری جو خدمتگار غلامی کا آپ پر حق ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کس 10 میں ہوگی، پہلے حصے میں، درمیانی میں یا آخر میں؟ فرماتے ہیں بغضب علی غضبا، حضور پاک مجھ پہ سخت ناراض ہو گئے، ایسے ناراض کبھی نہیں ہوئے تھے جب سے میں صاحب ایمان لایا. اور پھر میں التمسوها فی السبع الاواخر کے آخری 7 دنوں میں تلاش کرو. اور پھر میں لا تسألنی عن شیء بعدها، اس کے بعد پھر نہ پوچھنا اس بارے میں. ورواہ النسائی عن الفلاس یحییٰ ابن سعید القطان به وفیہ دلالۃ علی ما ذکرناہ وفیہ انہا تکون باقیۃ الی یوم القیامۃ فی کل سنۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا كما زعمه بعض الطوائف الشیعۃ من رفع بالکلیۃ الى ما فهموه من الحدیث الذي سنورده بعد من قوله علیہ السلام فرفعت وعسى ان يكون خير لكم لأن المراد رفع وقتها عينا وفيه دلالة أن ليلة القدر يختص وقوعها بالشهر رمضان من بين سائر الشهور لا كما روى مسعود تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة وترتجى في جميع الشهور على الصلاة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان روایات میں اور ان احادیث میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ قیامت تک باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ہر سال لیلۃ القدر ہوگی.
ایسا ہرگز نہیں ہے جیسے کہ بعض شیعہ کی جماعتوں نے کہا ہے کہ نہیں بس لیلۃ القدر حضور کے زمانے میں تھی، اس کے بعد اٹھا دی گئی۔ علامہ فہموا من الحدیث الذی سنورده بعد من قوله علیہ السلام، ایک حدیث مبارک میں آیا فرفعت وعسى ان یکون خیر لکم، پس وہ اٹھا دی گئی شاید اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر شیعہ نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ لیلۃ القدر صرف حضور کے زمانے میں تھی، بعد میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرما دیا کہ بھئی رفعت اٹھا لی گئی بس، تو لہذا اب تو نہیں ہوگی۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ یہ بات غلط ہے، اس لیے وہ جو حدیث ہے نا حضور نے فرمایا کہ فرفعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو لیلۃ القدر کی تعیین کا علم دے دیا تھا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے صحابہ کو بھی بتلا دوں کہ اللہ نے خبر دے دی ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ انسیتھا، پھر اللہ نے بھلا دیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ ورفعت، پھر میرے دماغ سے وہ بات ہی اٹھ گئی، میں وہ بتلا نہ سکا کہ کب ہے، کیونکہ اللہ کی حکمت اسی میں تھی کہ اس کی تعیین نہ ہو۔ یہ مانا نہیں کہ لیلۃ القدر ہی ختم ہو گئی، لیلۃ القدر تو ہر سال ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایسی جتنی بھی احادیث ہیں اللہ نے اس نعمت کو ہمیشہ چھپا دیا۔ مثلا صحیح حدیث ہے کہ جمعہ کے دن اللہ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اگر بندہ اس گھڑی میں دعا مانگے گا تو وہ قبول ہوگی، لیکن یاد رکھو دعا وہ ہو جو شریعت کے خلاف نہ ہو، دعا وہ ہو جو کسی دوسرے مسلمان کو نقصان دینے والی نہ ہو۔ اب آپ نے فرمایا کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن میں ہے، اب کب ہے اس پر کئی آثار ہیں۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب جمعہ کے دن امام آ کے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے اور اذان دوسری ہوتی ہے، اس وقت میں وہ گھڑی ہے۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، امام جب خطبہ دیتا ہے اور دو خطبوں کے درمیان میں بیٹھ کے پھر دوسرے خطبے کے لیے اٹھتے ہیں، اس درمیان میں وہ گھڑی ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ پورے خطبے کے دوران میں کسی وقت وہ گھڑی ہے، لیکن راجح اقوال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس کے اندر وہ گھڑی ہے، ساعۃ مستجابہ کے جو مانگو گے ملے گا، یہ راجح قول ہے۔ اب اللہ نے چھپا دیا کہ وہ گھڑی ہے کب، تاکہ ہم سارا دن محنت کریں، بغیر محنت کے کوئی چیز ملے گی تو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی، اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ تو اس لیے بعض اہل اللہ جو تھے، اولیاء اللہ جو تھے، وہ تو یہ کرتے تھے کہ صبح کی نماز کے لیے جب آتے نا مسجد میں جماعت کے لیے، اس کے بعد وہ مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے، سارا دن مسجد میں بیٹھتے، تلاوت قرآن کرتے، نماز پڑھتے، نفل پڑھتے، ظہر پڑھتے، عصر پڑھتے، مغرب تک، اور اسی دن میں تو کسی وقت وہ گھڑی ہے نا۔ اور بعض اولیاء اللہ کا یہ عمل تھا کہ وہ عصر کی نماز میں جب آتے تھے تو عصر کی نماز کے فوراً بعد بس دعا میں مشغول ہو جاتے اور مغرب تک دعا کرتے ہیں، تو اسی کے اندر کوئی گھڑی ہے۔
اب جب دعا کا تعلق ہے نا، یاد رکھو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، وہ نیت کر کے آپ اثر سے بیٹھ جائیں اور اسی نیت کے مطابق چاہے آپ قرآن پڑھتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں، لیکن اصل مقصد آپ کا وہ مشکل کا حل ہو، اور ساتھ اس کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ میری وہ مشکل حل فرما دے، حل فرما دے، حل فرما دے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یعنی کوئی ایسی مشکل معین نہیں ہے تو تم قرآن ہی پڑھتے رہو، ذکر ہی کرتے رہو، تیری مشکل خود بخود اللہ حل فرما دے، زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں ہم نے دیکھا تھا حضرت قاری صاحب کو، قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ اکبر، معذور تھے، نابینا تھے، پھر فالج کا بھی حملہ ہو گیا، ویل چیئر پہ ہوتے تھے بیچارے، لیکن یوں اثر کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ دے، دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور مغرب کی اذان ہوتی تو پھر دعا ختم۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا، ان کی بھی عادت مبارک یہی تھی کہ وہ عصر کی نماز ہمیشہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم کے قدمین الشریفین میں، ایک تو آپ کا واجب مباجہ مبارک ہے نا، اور باب جبریل کی طرف آپ کے قدمین ہیں، آپ کے قدم مبارک، اسی جانب میں وہ آگے بیٹھ جاتے، بس یوں عصر کے بعد وہ شروع ہوتے او مغرب تک دعا میں اور ذکر۔ تو اس لیے اصل مقصد میرے کہنے کا یہ تھا، لیکن اللہ نے اس نعمت کو چھپا دیا ہے کہ تم محنت کرو۔ اسی طرح اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک اسم اعظم ہے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ الذی اذا دعی بہ اجاب، اگر اس کے ساتھ دعا مانگو فوراً قبول ہوتی۔ لیکن بھئی وہ اسم اعظم کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اسم ذات جو ہے اللہ، یہی اسم اعظم، اور بعض علماء نے جمع کیا کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، الہنا الہ کل شیء لا الہ الا انت، انہوں نے کہا اس کے اندر اسم اعظم۔ اور بعض روایات مبارک میں ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسم اعظم۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الحشر کی جو آخری آیتیں واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له انہوں نے کہا اس کے اندر اسم اعظم، لیکن تعیین کوئی نہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے جس صحابی نے وہ ملکہ بلقیس کا تخت منگوا لیا تھا یمن سے شام پلک جھپکنے میں، وجہ کیا تھی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ نے اس کو یہ علم دیا تھا اسم اعظم۔ اب وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے کہ تم محنت کرو۔ ہمارے ایک استاد تھے، اور استاد بھی تھے، وہ بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، عالم بھی تھے، اور بہت بڑے عابد و زاہد اور اولیاء اللہ میں سے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ اسم اعظم کیسے ملے گا؟
میں اللہ کے بندے، تم طالب العلم ہو، قرآن پڑھتے ہو، حدیث پڑھتے ہو، بد دعائیں کرتے رہو، مانگتے رہو، جب بھی اللہ کو منظور ہے تو ہو جائے گی۔ اگر اس میں اعظم کا سیکھنا ضروری ہوتا تو حضور صحابہ کو نہ سکھا دیتے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو نہ سکھلا دیتے، حسن حسین، سیدہ فاطمہ کو نہ سکھلا دیتے۔ جب اللہ نے راز رکھا ہے تو راز رہنے دو۔ انہوں نے تو کچھ ہی نہیں بتلایا۔ میں نے بڑی کوشش کی، میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا بھی نہیں، بس مانگتے رہو۔ ہمارے ایک اور استاذ تھے، وہ ماشاء اللہ یعنی تمام علوم میں اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا، لیکن علوم معقولیات میں اور منطق میں اور فلسفہ میں وہ بڑے ماہر تھے۔ ان کو میں نے تنگ کیا، طالب تھے نا، پڑھتے تھے، شوق ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا بھئی مکی صاحب، آسان حل یہ ہے کہ اللہ کے 99 اسماء ہیں، یہ تو تمہارا ایمان ہے نا کہ اس 99 میں اسم اعظم ہے۔ میں نے کہا جی بالکل یہ تو ہے، انہی میں تو اسم اعظم ہے۔ انہوں نے کہا تم 99 نام سے دعا مانگی کرو، سارے پڑھ لیے پھر دعا مانگی، اسماء اللہ الحسنہ لے لو اور وہ سارے اسماء 99 جو ہیں ان کو پڑھتے جاؤ، جب ختم ہو تو دعا کرو۔ تو ان میں لازماً اسم اعظم تو ہوگا نا۔ انہوں نے کہا ایک طریقہ تو یہ، دوسرا طریقہ انہوں نے کہا یہ ہے کہ اللہ کے کوئی 2 نام منتخب کر لو، یا اللہ یا رحمان، جو تمہیں کوئی مشکل ہے ان 2 ناموں کے ساتھ بس رات دن تسبیح کرتے رہو اور مانگتے رہو۔ اگر 3 دن میں مسئلہ حل ہو گیا تو ان میں کوئی اسم اعظم ہے، نہیں ہوا تو آگے چلو، یا رحیم و یا کریم۔ اس طرح یعنی ہر 2 نام کو 3 دن تک پڑھتے رہو، مانگتے رہو، جس دن تمہارا کام ہو جائے سمجھ جاؤ کسی میں اسم اعظم۔ ہم نے کیا کرنا تھا، طالب تھے، شوق تھا، بس باتیں کرنے کا شوق تھا، اور کون سی ہم نے محنت کرنی تھی۔ طالب تو طالب ہوتے ہیں نا جی، پوچھتے زیادہ ہیں، عمل شمل کچھ نہیں کرتے۔ آج بھی ہم مولویوں کا یہی حال ہے، تقریباً ہم بہت کرتے ہیں، خود نہیں عمل کرتے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، اسی لیے ایک دعا میں ہے کہ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا سمیتہ لک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وذہاب ہمومنا یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں اس اسم کے ساتھ جو آپ نے کسی اپنے بندے کو عطا فرمایا ہے یا جس کو آپ نے چھپایا ہے۔ تو ایک دعا یہ بھی ہے کہ اس میں بھی اسم اعظم کی تمنا حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ایک آج کل ایک نیا فتنہ چلا ہے، بعض مولویوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا ہے، اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ وہ بھئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا۔ انہوں نے ایک نیا مسئلہ شروع کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، اس کے عدد نکالتے ہیں، پھر اللہ کے اسماء کے عدد نکالتے ہیں، جس کا عدد تمہارے موافق ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی یہ تمہارے لیے اسم اعظم۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس طرح اسم اعظم جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ اعداد کا سہارا لینا جو ہے یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ انہی کی مصیبت ہے کہ آج آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتا، 786 لکھ دیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتا، 99 لکھ دیتا ہے۔
تو یہ چیزیں جو ہے یہ شریعت کے بھی خلاف ہیں، قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف. باقی رہا لیلۃ القدر، بالکل لیلۃ القدر برحق ہے. اچھا، بعض بزرگوں کے ہاں یہ بھی ایک انتظام تھا، بعض اللہ والوں کے ہاں، کہ وہ اپنے مریدین کو، اپنے محبت کرنے والوں سے کہتے کہ بھائی اگر تمہیں لیلۃ القدر کی تلاش ہے تو رمضان کا مہینہ فقیر کے پاس گزارو. لوگ آ جاتے تھے، غربت کا زمانہ تھا، لیکن ماشاءاللہ جناب عاشق تو آتے تھے نا جی اللہ والوں کی خدمت میں، تو ہر آدمی کو حضرت ایک جوڑا کپڑوں کا دیتے تھے کہ بھی کپڑے یہ پہنو، غسل کرو، توبہ کرو، یہ کپڑے پہنو. اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ یہ پورا مہینہ تم نے گھر سے کوئی چیز منگوا کے نہیں کھانی، بازار سے کوئی چیز منگوا کے نہیں کھانی، کوئی تمہیں پانی دے نہیں پینا ہے، لنگر سے پینا ہے. اور پھر حضرت ان کے ذمے جو ہے وہ عبادات لگاتے تھے کہ ہر آدمی جو ہے 10 پارے قرآن شریف کے پڑھے، ہر آدمی جو ہے 1,00,000 دفعہ روز درود شریف پڑھے، ہر آدمی جو ہے 10,000 دفعہ استغفار پڑھے. یعنی اس طرح وہ محنت کرواتے تھے پورا مہینہ. اور ساری رات جو ہے تلاوت قرآن میں ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے. تراویح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ کے آرام کرو، تراویح کا معنی یہی ہے. تو ان کی تراویح جو ہے عشاء سے شروع ہوتی تھی اور سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے ختم ہوتی تھی. سحری کے بعد نماز کے بعد تلاوت، بیٹھ جاؤ، اشراق پڑھیں گے، اچھا آپ سب جاؤ سو جاؤ. تو اس طرح محنت کرنے سے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر کے جو برکات ہیں نا وہ رات کو نظر آ جاتے تھے کہ یہ آج رات لیلۃ القدر. کیوں؟ رزق حلال ہو گیا، صدق مقال ہو گیا، گناہوں سے توبہ ہو گئی، سارا دن قرآن اور درود شریف اور ذکر استغفار میں گزر گیا، تو پھر کیسے معلوم نہ ہو؟ پھر آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جیسے رات ٹھنڈی ویسے دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، قلب میں رقت ہوتی ہے، انسان میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، اور دعا مانگتا ہے تو آنسوؤں کی لڑیاں اور جھڑیاں لگ جاتی ہیں، سمجھو کہ لیلۃ القدر مل گئی. ایک طرح ہے نا رواج بن گیا ہے، جیسے آج کل ہمارے بھائی 27ویں رات میں عمرہ ہر حال میں کریں گے، چاہے مر جائیں، صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ایسے عمرے کا دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. نہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، نہ تراویح جماعت سے پڑھی ہے، اور ساری رات چونکہ رش ہے تو عمرہ کرتے 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 بے حال ہو گئے، سو گئے، صبح 10 بجے اٹھے گے، صبح کی نماز. ایسے عمرے کا دھیلے کے برابر بھی فائدہ. بلکہ جو آدمی یہ نیت کرے کہ میں ہر حال 27ویں رات میں عمرہ کروں گا، یہ بدعت ہے. حضور پاک نے کبھی 27ویں میں عمرہ نہیں کیا. عمرہ کرنا ہے پورے مہینے میں کسی وقت کر لو، کیونکہ جو حدیث ہے وہ تو مطلق ہے نا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اللہ اس کو ایسے ثواب دیں گے جیسے اس نے حضور پاک کے ساتھ حج کیا. اس عمرے میں یہ قید نہیں ہے کہ دن ہے، رات ہے، پہلا دن ہے، دوسرا ہے، 25 ہے، 26 ہے، کوئی قید. پورے رمضان میں جب بھی اللہ عمرہ نصیب کرے. اور وہ عمرے کا معنی بھی یہ ہے کہ اپنے ملک سے آئے اور میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرے. یا جو لوگ مثلا اپنے ملک سے آتے ہیں اور فلائٹ جو ہے ان کی مدینہ منورہ چلی جاتی، پھر وہ مدینہ منورہ سے احرام باندھے. مکے میں رہنے والے جو ہیں وہ مسجد عائشہ سے بھی باندھ سکتے ہیں، وہ جیرانہ سے بھی باندھ سکتے ہیں، وہ طائف سے بھی باندھ سکتے ہیں. تو اس لیے لیلۃ القدر برحق ہے، چونکہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
اور اللہ نے اس کی جو عظمتیں لکھی ہیں وہ بھی قرآن میں ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس میں کسی کافر کو شک ہو سکتا ہے، مومن کو تو شک نہیں ہو سکتا کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. خیر من الف شہر. اور اس کی صفات میں لکھا ہے تنزل الملائکہ، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، والروح اور جبریل بھی اترتا. اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ وہ اللہ سے اذن لے کے اترتے ہیں، اجازت لے کے اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اس لیے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں کہ رمضان آئے تو ہم اذن مانگ کے نیچے جائیں. اللہ ان کو اذن دیتے ہیں تو وہ نیچے آتے ہیں. اور تیسری صفت یہ فرمائی کہ وہ رات جو ہے سلامتی ہی سلامتی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو لیلۃ القدر کی اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی شان ہے. اور عقیدہ کیا ہے؟ قیامت تک لیلۃ القدر ہے، ہر سال ہوگی. کب ہوگی؟ لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وقد ترجم ابو داود في سننه على هذا فقال باب بیان ان لیلۃ القدر فی کل رمضان. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام ابو داود نے اپنی سنن میں یعنی سنن ابی داود میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ باب بیان ان لیلۃ القدر فی کل رمضان، کہ لیلۃ القدر جو ہے ہر رمضان میں ہوتی ہے. حدثنا حمید بن زنجوی السامی قال اخبرنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابی کثیر قال حدثني موسى بن عقبة النبي اسحاق عن سعید بن جبیر عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اسمع عن لیلۃ القدر فقال هي في كل رمضان وهذا اسناد رجاله ثقات الا ان ابا داود قال رواه شعبة وسفيان بن اسحاق فاوقفاه. وقد حكى نبي حنيفة رحمه الله رواية انها ترتجى في كل شهر رمضان وجن حكاه الغزالي واستغرب الرافعي وجدا. وہ فرماتی ہیں کہ اس حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا، یعنی پوچھا کسی اور نے، میں سن رہا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں. تو حضور پاک نے فرمایا ہے فی کل رمضان، لیلۃ القدر ہر رمضان میں. یعنی یہ نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں تھی اور بعد میں نہیں ہے، نہیں، ہر رمضان میں ہوتی ہے. اور اس سند کے رجال جو ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، لیکن ابو داؤد نے شعبہ اور سفیان ابی اسحاق سے بھی موقوف روایت نقل فرمائی ہے. اسی طرح ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے کہ امید ہے کہ یہ ہر رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. ثم قد قیل انها تكون في اول ليلة من شهر رمضان يحكى هذا عن ابي رزين وقیل انها تكون لیلۃ 17. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کی جو پہلی رات ہے وہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ 17ویں کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. فروافی ابو داؤد حدثنا مرفوعا حدیثا مرفوعا ابن مسعود وروا موقوفا علیہ وعلى زید بن ارقم وسعد بن العاص وقول محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حسن بصری وجهوا بأن ليلة بدر وكانت ليلة الجمعة هي 17 من شهر رمضان وفي سبيتها كان وقت بدر واليوم الذي قال الله تعالى في يوم الفرقان وقيل ليلة 19. اب فرماتی ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر بے عینی ہی وہی رات ہے جو لیلۃ البدر ہے، کہ لیلۃ البدر یعنی غزوہ بدر میں 17 کی رات تھی رمضان المبارک کی جب غزوہ بدر ہوا ہے.
اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں یوم الفرقان یوم التقى الجمعان تو فرماتی ہیں کہ اس کی صبح کو جو ہے وہ 17 تھی، تو یہ 17 کی رات جو ہے وہی لیلۃ القدر ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں 19 کی رات جو ہے، یا قال علی بن مسعود ایضا رضی اللہ تعالی عنہ، وقیل یہ حضرت علی حضرت ابن ابا مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 19 کی رات ہے۔ وقیل لیلۃ 21 حدیث ابی سعید الخدری قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشر الاول من رمضان واعتکفنا معه فاتاه جبریل فقال ان الذي تطلب امامك فاعتكف العشر الاوسط واعتكفنا معه فاتاه جبريل فقال الذي تطلب امامك ثم قام النبي خطيبا صبيا شيئا من رمضان فقال من اعتكف معي فليرجع فاني رايت ليله القدر واني نسيتها وانها في العشر الاواخر في وتر واني رايتك اني اسجد في تين وماء۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف، یاد رکھو اعتکاف سارا مہینہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، پہلے 10 دن بیٹھیں، دوسرے 10 دن بیٹھیں، آخری 10 دن بیٹھیں، سارا مہینہ بیٹھیں۔ بلکہ بعض فقہا نے تو نفلی اعتکاف میں اتنی عظیم روایت بیان کی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کا کہ یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا میرا اعتکاف ہے، تو یہ ثواب بھی آپ کو ساتھ میں ملتا ہے۔ اب آپ آتے ہیں مغرب کو آتے ہیں، عشاء پڑھ کے نکلتے ہیں، تو جب مسجد میں داخل ہوئے اسی وقت اعتکاف کی نیت بھی ساتھ میں کریں۔ تو حضور پاک نے پہلے 10 دن جو تھے اعتکاف کیا۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ جو چیز تلاش کر رہے ہیں نا وہ ابھی نہیں ہے، آگے ہے۔ حضور نے پھر اگلے 10 دن جو تھے وہ بھی اعتکاف کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی اعتکاف کر لیا۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث مبارک میں کہ 20 رمضان کی صبح کو حضور نے فرمایا کہ بھائی جنہوں نے میرے ساتھ اس نیت سے اعتکاف کیا تھا نا کہ لیلۃ القدر مل جائے وہ جائیں، بس وہ گزر گیا مسئلہ، اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے علم دیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ اتنا یاد رکھو کہ وہ آخری 10 دنوں میں ہے، اور اس میں بھی جو اوتار ہیں یعنی 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، اس میں زیادہ امکان ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، میں نے اس دن یہ بھی دیکھا کہ صبح کی جب میں نے نماز پڑھی تو بارش ہو چکی تھی اور پانی اور مٹی کا اثر موجود تھا، تو صحابہ نے اسی سے اندازہ لگایا کہ 21 کی رات ہے۔ اصل بات یاد رکھو یہ اختلاف نہیں ہے، کبھی وہ 21 میں ہوتی ہے، کبھی 17 میں بھی ہوتی ہے، کبھی وہ 19 میں بھی ہوتی ہے، کبھی وہ 25 میں بھی ہوتی ہے، تو جس کو جس رات میں علامات ملی اسے وہی ذکر کر دی، اختلاف نہیں ہے۔ وَقَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدًا مِنَ النَّخْلِ، کیونکہ مسجد جو تھی حضور پاک کی اس کی چھت جو تھی وہ تو کھجور کے چھڑیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ وَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ شَيْئًا، لیکن آسمان پہ کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا۔ فَجَاءَتْ غَدَاةً، ایک بدلی آئی، فَمُطِرْنَا، پانی آیا۔ فَصَلَّىٰ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطین والماء الی جبہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو یا کہتے ہیں کہ جب حضور پاک نے نماز پڑھائی تو وہ مٹی اور پانی کا اثر جو ہے آپ کے چہرے پہ، آپ کی پیشانی پہ موجود تھا۔ تصدیق وفی لفظ فی صبح 21 اخرجہ بالصحیحین قال شافعی وهذا حدیث صحیح روایات وقیل لیلۃ الثلاث مسجد عبداللہ بن نصری صحیح مسلم۔ امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ بھئی یہی صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے، 21 میں ہوتی ہے، لیکن صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث مبارک ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 23 میں ہوتی ہے۔
وہ قریب السیاق میں روایت بھی سے فاللہ اعلم. وقیل لیلۃ 24 24 رات ہوتی ہے. قال ابو داود الطیالسی حدثنا عمار الصبت عن الجریری عن ابی النضرۃ عن ابی سعید ان رسول اللہ قال لیلۃ القدر لیلۃ 24 صادر رجال ثقات. وقال احمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابو الحية يزيد بن ابي حبيب بالخير عن السنابي عن بلال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 24. اس میں ابن لہیہ جو ہے وہ ضعیف ہے. وقد خالفوا ما رواه البخاري نسبا بن عمرو الحارث الذي ابي حبيب بن بالخير ابي عبد الله السنابي قال اخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها اول السبع من الاشهر الاواخر. انہوں نے فرمایا کہ 10ویں آخری 10 دن جو ہے اس کے اول رات جو ہوتی ہے اس کے اندر ہے. فہذا الموقع صلی اللہ عالم وہاں قدر ویر مسعود من بعض مجالس وقتال عبد اللہ وان علیہ 24. اور یہ بات صحابہ فرماتی ہے کہ وہ 24 کی رات ہوتی ہے. وقد تقدم في سورة البقرة حديث واسطنس کا مرفوعا ان القرآن انزل ليلة 24. قرآن 24ویں رات اترا. فقیر تكون ليلة 25 بعد رواه البخاري عبد الله بعض السنن قال التمس جواب الاشر واخر من رمضان بتاسيد كافي سابع كافي 5 طبقات فصلوا كثيرون بليالي الله تعالى ظهر واشهر. ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. اور اوتار جو ہیں یعنی 21 ہے 23 ہے 25 ہے اس میں زیادہ امکان ہے. مفسر فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ روایت ظاہر ہے شفاء کما رواه مسلم نبی سے محمد واللہ عالم. وقیل انہا تکون لیلۃ 27. اور بعض علماء فرماتے ہیں 27 کی رات ہے. لما رواه مسلم صحیح عن ابی بن کعب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لیلۃ 27. اور ابی بن کعب نے اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات. میں نے عرض کیا نا کہ کبھی 27 میں کبھی 17 میں کبھی 21 میں کبھی 25 میں کبھی 29 میں. اس لیے جیسے جیسے جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اس نے روایت نقل کر دی ہے. تو یہ بات جو ہے بالکل ٹھیک ہے کہ آخری 10 دنوں میں ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ اسی دنوں میں ہوتی ہے انہی راتوں میں ہوتی ہے 21 23 25 27 29 میں. واللہ اعلم. کہتے جی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورت الفاتحہ اور اس کے بعد جو ہم سورت پڑھتے ہیں تو فاتحہ سے پہلے بھی اور اگلی سورت سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. بس پہلی دفعہ جو پڑھا ہے وہ کافی. آگے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں جی کہ مختلف ملکوں میں جیسے جاپان میں جتنے حمامات ہوتے ہیں وہاں پانی نہیں ہوتا ہے. وہاں ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے یعنی کاغذ ہوتا ہے. کاغذ سے ہی استنجا کرتے ہیں اور کاغذ سے ہی وہ اپنے برات کو صاف کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کیا اس سے استنجا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. دینے سے ہو جاتا ہے تو کاغذ سے بھی ہو جاتا ہے. پانی سے استنجا کرنا جو ہے وہ تو بہت افضل ہے یعنی زیادہ پاکیزگی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
مدینہ منورہ کے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ مدینے کے لوگ ایسے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم استنجے میں پہلے ڈیلے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن بعد میں پانی بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے تعریف فرمائی. تو لہذا یاد رکھیں کہ اگر پانی نہ ملے تو ٹوائلٹ پیپر سے بھی استنجا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہر ممکن کوشش کریں کہ مکمل صفائی ہو جائے، یعنی کوئی شبہ باقی نہ رہے. اصل مقصد صفائی ہے اور نجاست کا. لیکن اگر پانی ہو تو سبحان اللہ، تو بہرحال یہ جہاں تک جائز ہونے کا مسئلہ ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر انگریزی کموڈ کے اندر سے چھینٹے اٹھ کے بدن پہ پڑے وہ ناپاک ہے، ان کو دھونا چاہیے. صرف کاغذ سے نہیں، اس کو دھونا چاہیے باقاعدہ، کیونکہ وہاں تو آپ کا پیشاب پخانہ پڑا ہوا ہے، اسی سے وہ پانی اوپر آ رہا ہے، اس میں تو مکمل احتیاط کی ضرورت ہے. کہتے ہیں جی مجھے کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ رمضان اور حج کے درمیان میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا، اگر عمرہ کریں گے تو حج واجب ہو جائے گا. یہ بالکل غلط. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ حج زندگی میں ایک دفعہ اللہ نے فرض کیا ہے، یہ ہر سال عمرے کرنے سے فرض ہو جاتا ہے. وہ جب اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا ہے اور آپ نے ایک دفعہ حج کر لیا، حج ادا ہو گیا، بات ختم ہو گئی. عمرہ کرنے سے حج نہیں لازم ہوتا. باقی کہتے ہیں جی کہ بعض دوستوں نے کہا ہے کہ دم واجب ہو جائے گا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ مکے میں رہنے والے ہیں یا رمضان میں مکے میں آ گئے، ڈپٹی پہ آئے لیکن رمضان میں آ گئے، اب حج تک آپ یہاں رہیں گے، آپ بھی مکے والوں کے حکم میں، یا آپ جدے میں رہتے ہیں یعنی میقات کے اندر رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ اشہر حج میں عمرہ نہ کرنا بہتر ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر اشہر حج میں عمرہ کرے گا اس میں دم پڑ جائے گا کہ اس کو تو منع تھا کہ عمرہ نہ کرے، اور نے کیوں عمرہ کیا. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر عمرہ کر لیا اور حج نہیں کیا کوئی بات نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایک آدمی نے ایک عمرہ کیا، 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے، لیکن حج کیا ہی نہیں، اس میں کوئی جرمانہ نہیں. اچھی طرح سمجھ لیں بات. اگر عمرہ بھی کر لیا اور اس سال حج بھی کرنا چاہتا ہے تو اس پر فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا حج تمتع ہو جائے گا، لہذا اس کو حج کے دنوں میں بکری دینی ہوگی کہ وہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرے گا، اس کے بعد بال بڑھائے گا، پھر احرام کھولے گا. تو ان کے نزدیک دم تمتع ہو جاتی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں مکے والا تو تمتع کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کو دم پڑ جاتی ہے جرمانے کی کہ کیوں کیا تم نے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ تمتع اور قران ان کے لیے ہے لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مکے میں رہنے والے نہ ہوں ان کے لیے تمتع اور قران. تو اس نے کیوں مخالفت کی ہے؟ ان کے نزدیک تو یہ دم جبر ہے، جرمانے کی دم ہے. لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں بس ٹھیک ہے، اس نے عمرہ کر لیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کر لیا ہے تو حج تمتع ہو گیا. کیونکہ تمتع کا معنی ہی یہی ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ بھی کرے اور اسی سال حج بھی کرے، اس کو کہتے ہیں تمتع. افراد کا معنی ہوتا ہے کہ صرف حج کرے، تمتع عمرہ ساتھ نہ ملائے، تو اس کا ہوتا ہے حج افراد. اس کے لیے بکری واجب نہیں ہوتی، خوشی سے کرے تو کر دے، لیکن واجب نہیں ہوتی. وہ جب مینا میں آئے گا، کنکری مارے گا، بال منڈائے گا، احرام سے فارغ ہو جائے گا.
یہ اصل میں ہر مسئلے میں یاد رکھو اللہ کی حکمت ہے. اب اگر ہر آدمی تمتع کرے گا تو اتنی بکریاں زیادہ دینی پڑیں گی نا. تو کچھ کے لیے اللہ نے افراد رکھ لیا, ابھی تم حج مفرد کرو, بس باہر سے جو لوگ آئے ہیں ان کو موقع دو, وہ تمتع اور کران کریں. اور دوسرا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ جیسے یہ ہمارے بھائی جو حرم میں ڈیوٹی کر رہے ہیں یا کمپنیوں میں ڈیوٹی کر رہے ہیں یا مینا عرفات میں ڈیوٹی کر رہے ہیں یا ہسپتالوں میں ڈیوٹی کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی افراد میں آسانی ہے نا کہ وہ جناب سیدھے عرفات گئے, رات کو مزدلفہ آئے, صبح کی نماز مینا پڑھی, کنکری ماری, سر مڈایا, وردی پہنی, ڈیوٹی پہ آ گئے. تو ان کے لیے بھی تو آسانی ہے نا. ان کے لیے اللہ نے کتنا آسان کر دیا کہ بھائی وہ یہاں سے حتیٰ کہ مثلا حرم میں ڈیوٹی ہے, ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے عشاء کو, ٹھیک ہے, 9 تاریخ کو عشاء پڑھ کے حرم میں سیدھے عرفات چلے جائیں احرام باندھ کے, عرفات میں 1-2 گھنٹے بیٹھے سیدھے مزدلفہ آ جائیں. عشاء تو پڑھ چکے ہیں, نماز انہوں نے پڑھنی ہی نہیں ہے نا. فجر کی نماز جو ہے وہ مینا میں آگے پڑھیں, مینا میں نماز پڑھتے ہی کنکری مارے, سر مڈائے, کپڑے پہنے, آگے ڈیوٹی کریں, تو حج بھی ہو جائے گا اور ڈیوٹی بھی ہو جائے گی. ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے, آسانیاں ہیں, اللہ کی رحمت ہے. مکے میں رہنے والوں کے لیے حج افراد ہوتا, مکے والے ہوں یا جدے والے, یعنی جو بھی میقات کے اندر ہے, یوں یاد رکھو. مثلا میقات کہاں ہے؟ طائف. میقات کہاں ہے؟ یلملم. میقات کہاں ہے؟ رابغ کے قریب جوحفہ. میقات کہاں ہے؟ مدینہ منورہ کے قریب ذل حلیفہ. اب اس کے اندر جو ہے یہ داخل المیقات ہے, باہر سے جو ہوں گے وہ خارج المیقات. اگر کسی مرد نے اپنی پشت پہ جو بال ہے وہ صاف کروا دے, کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کہتے جی کہ عورت نے جنابت کے بعد, یعنی میاں بیوی ملے ہیں, تو عورت کو ہر جنابت کے غسل میں سر دھونا پڑے گا. ہاں جناب, دھونا پڑے گا. ایک قطرہ بھی بدن کا پانی نہ پہنچے تو غسل نہیں ہوگا. تم سارے سر کا مسئلہ پوچھ رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اسرا پھرواتے تھے. ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ اسرا کیوں پھرواتے ہیں, کیا بات ہے, آپ کو بال پسند نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے, میرے بال بڑے خوبصورت ہیں, لیکن میں نے حدیث سنی حضور کی کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ, ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے. میں ڈر گیا ویسا نہ ہو پانی نہ پہنچے, میرا غسل ہی نہ ہو. تو عورت کو بھی ہر غسل جنابت میں سر دھونا پڑے گا. سر نہیں دھوئے گی غسل نہیں ہوگا, نہ نماز ہوگی نہ عبادت ہوگی. اس کے بغیر تو غسل ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا وامور الاسلام المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم فرج ہم المہمومین, نفس کرب المکروبین, وقض الدین عن المدینین. الحمدللہ. یہدینا ویہدیکم اللہ واشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین. یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما. الحمدللہ. یا الہ العالمین, مسلمان جس ملک میں ہیں ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں سے عذاب رفع فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین, ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اپنے خزانے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے.
یا اللہ ہمارے سارے قرض ادا فرما دے، یا اللہ ہمارے سارے مرض دور فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کے بچوں کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ہر مسلمان کی بچی کا رشتہ آسان فرما دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو تیرے دروازے پہ آئے ہیں نہیں آئے ہیں سب کی دعائیں منظور فرما، سب کی حاجات منظور فرما، سب کا عمرہ منظور فرما، سب کا روزہ منظور فرما، سب کا صیام و قیام منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔